السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ بغیر تاخیر کیے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ایک بھائی یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سفر میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، مغرب اور عشاء کو جمع کر کے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، ظہر اور عصر دونوں ظہر کے وقت میں پڑھ لی، یا ظہر اور عصر دونوں کو عصر کے وقت میں پڑھی، جمع تقدیم اور جمع تاخیر۔ ایسے ہی مغرب اور عشاء دونوں کو جمع کر کے مغرب کے وقت میں پڑھ لی، یا دونوں کو جمع کر کے عشاء کے وقت میں پڑھی، جمع تقدیم اور جمع تاخیر یہ جائز ہے یا نہیں؟ دو اماموں کے نزدیک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک جائز ہے۔ سفر میں یہ دو نمازیں اور یہ دو نمازیں جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں، جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دو اماموں کی رائے ہے، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اور حضرت امام احمد علیہ الرحمہ۔ دونوں حضرات کی رائے یہ ہے کہ سفر میں ظہر اور عصر کو ملا کر ظہر کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کو ملا کر مغرب کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ اگر اطمینان کا سفر ہو تو جمع نہیں کر سکتے، اور اگر بھاگ دوڑ کا سفر ہے تو جمع کر سکتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے، ان دو اماموں کے نزدیک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک تو مطلقاً جمع تقدیم بھی جائز ہے، جمع تاخیر بھی جائز ہے، چاہے اطمینان کا سفر ہو یا بھاگ دوڑ کا ہو۔ اطمینان کا سفر، ایک آدمی آیا ہے لندن سے، یہاں 3 دن رکے گا، یہ اطمینان ہے، یہاں سفر میں اطمینان ہے۔ وہ کہتے ہیں اطمینان کا سفر ہو یا بھاگ دوڑ کا ہو، دونوں صورتوں میں جمع کر سکتا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں نہیں، اگر بھاگ دوڑ کا سفر ہے یعنی سفر جاری ہے تو جمع کر سکتا ہے، اور کسی جگہ اطمینان سے ٹھہرا ہوا ہے اگرچہ مسافر ہے، جمع نہیں کر سکتا۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک جمع تقدیم مطلق جائز نہیں، یعنی ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ عصر کا وقت ہوا ہی نہیں۔ مغرب اور عشاء کو مغرب کے وقت میں پڑھنا جائز نہیں، عشاء کا وقت ہوا ہی نہیں۔ البتہ اگر مجبوری ہے تو ایک نماز کو دوسری نماز کی طرف مؤخر کر سکتے ہیں، قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ اس میں ان کی تخصیص نہیں ہے۔ عصر کے وقت میں بس میں تھے، پلین میں تھے، عصر پڑھنے کی موقع نہیں ملا تو مغرب کے وقت میں عصر پڑھو پہلے، پھر مغرب پڑھ لو، تو جمع تاخیر کر سکتے ہیں۔ یہ جمع نہیں ہے، یہ تو مؤخر کرنا ہے، کہ اگر مجبوری ہے سفر میں نماز وقت میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ اگلے وقت کے تک مؤخر کر سکتے ہیں، قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، مگر مقدم کرنا کسی طرح حنفیہ کے یہاں جائز نہیں ہے۔ اور یہ اختلاف اس بنیاد پر ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں ظہر اور عصر کو جمع کرتے تھے، مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے۔ کس طرح جمع کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جمع سوری کرتے تھے، ظہر کو آخر وقت میں،
پھر ظہر کا وقت نکل کر عصر کا وقت ہوا تو عصر اول وقت میں. حضور کے زمانے میں قافلہ چلتا تھا، سینکڑوں ہزاروں صحابہ ساتھ ہوتے تھے. تو اب ان ساروں کا رکنا، اترنا، نماز پڑھنا، پھر چلنا، پھر اترنا. تو ظہر کے آخر وقت میں حضور اترتے تھے، ظہر پڑھتے تھے، پھر تھوڑی دیر انتظار کرتے تھے، عصر کا وقت ہو جاتا تھا تو عصر پڑھ کر پھر قافلہ روانہ ہو جاتا. پھر مغرب کے آخر وقت میں اترتا تھا اور مغرب آخر وقت میں پڑھتے تھے اور تھوڑا سا وقت فاصلہ رکھ کر عشاء اول وقت میں پڑھتے تھے. اس کا نام ہے جمع سوری. دیکھنے میں جمع ہے، حقیقت میں جمع نہیں ہے. حقیقت میں ظہر کے وقت میں پڑھی ہے، عصر کے وقت میں پڑھی ہے. دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، جمع کرتے تھے، دونوں طرح جمع کر سکتے ہو. تو حدیث یہ ہے کہ حضور سفر میں یہ دو نمازوں میں جمع کرتے تھے، یہ دو نمازوں میں جمع کرتے تھے. کس طرح؟ اس میں اختلاف ہوا. دو اماموں نے کہا جس طرح چاہو. حنفیہ نے کہا کہ نہیں، جمع سوری کر سکتے ہو، ایک آخر وقت میں ایک اول وقت میں. جمع حقیقی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک نماز کا وقت نہیں آئے گا نماز واجب ہی نہیں ہوگی. تو نماز واجب ہونے سے پہلے کیسے ادا کی جائے گی؟ ہاں، مجبوری ہو تو جمع تاخیر کر سکتے ہو، یعنی ایک نماز کو مؤخر کر سکتے ہو. اور اس میں ظہر عصر ہی نہیں، عصر پڑھنے کا موقع نہ ہو تو اسے مغرب تک مؤخر کرو. پھر جب اترو، یا عصر مغرب دونوں پڑھنے کا موقع نہ ملا تو عشاء تک مؤخر کرو. پھر عشاء کے وقت میں جب موقع ملے پہلے عصر پڑھو، پھر مغرب پڑھو، پھر عشاء پڑھو. ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں.